سے کہہ دو بہن اگر کسی کی بیوی 8,000 کا سوٹ پہن رہی ہے تو تو اپنی شوہر کی کمائی کے 250 روپے کے کپڑوں کو دیکھ کے دل تھوڑا نہ کرنا، اس لیے کہ تو دنیا کے فیشن کے لیے نہیں آئی ہے، تو دنیا میں کنیز فاطمہ زہرا بنا کے بھیجی گئی ہے، تجھے کنیز فاطمہ زہرا بنایا گیا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے تم سے بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھا کرو، پردے میں رکھا کرو، انہیں ننگے سر نہ نکالا کرو، ورنہ خدا کی قسم قیامت میں حضور کو منہ نہیں دکھا پاؤ گے۔ وہ کہیں گے میری بیٹی نے 17 پابندوں کے باوجود ایسا پردہ کیا کہ سورج تک نے اسے نہیں دیکھا۔ تو بتا تیرے گھر میں تو روٹی بھی بے حساب تھی، پیسہ بھی بے حساب تھا، تیری بیٹی کے پاس 70 جوڑے تھے، پھر بھی بے غیرتی سے گھومتی رہی۔ بتا تجھے میں پیارا نہیں تھا تو کیا جواب دو گے؟ اس لیے بیٹیوں کو سمجھا دو، آج پابند لگے کپڑے پہن لے، قبر میں مصطفیٰ آ کے تجھ پہ رحمتوں کی چادر عنایت فرما دے۔ المدد نہیں چھوڑے، نہیں چھوڑے، پردہ اصل ہے۔ آج میری بیٹی بتا تو سکی تیرا شوہر 300-500 روپے کمانے والا ہے، تو شام کو جیسی گھر سے پلٹ کے گھر آتا ہے وہ تو اس کے آگے لسٹ لے کے بیٹھ جاتی ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، فلاں کی بیوی نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں، فلاں کی بیوی کے جوتے ایسے ہیں، اس کے سینڈل ایسے ہیں، اس کی چوڑیاں ایسی ہیں، اس کے کان کی بالی ایسی ہے۔ نہ میری بیٹی خبردار کبھی شوہر سے اوقات سے زیادہ سوال نہ کرنا، اس کی کمائی سے زیادہ پریشان نہ ڈالنا، تو نہیں جانتی ہے جب یہ گھر سے نکلتا ہے تو کتنی ضرورتیں اس کے دماغ میں ہوتی ہیں، کتنے خیالات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، تجھے کیا پتا ہے جب یہ پردیس نکلا ہے کتنے لوگوں کی گالیاں سنی ہے، تب جا کے 500 روپے لے کے لوٹا ہے، کتنے لوگوں نے تانے دیے ہیں، تب جا کے یہ تیرے لیے روٹی کما کے لایا ہے۔ اے میری بیٹی تجھے مصطفیٰ کا واسطہ کبھی شوہر کو ذلیل نہ کرنا، کبھی رسوا نہ کرنا، اگر تیرا شوہر کسان مزدور کیوں نہ ہو تھک کے گھر میں آ جائے تو اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرنا، فخر سے آگے بڑھنا، باتیں کا پسینہ پوچھنا، کہہ دینا شوہر خدا کا شکر ہے 500 روپے ہی لے کے آیا ہے لیکن حرام کے نہیں لایا، حلال کے لے کے آیا ہے، اس سے خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ اس چیز پہ کبھی بیٹی شرمندہ مت ہونا کہ تیرے باپ کی کمائی کم ہے، تیرے شوہر کی کمائی کم ہے، فخر کرنا تیرا شوہر کم ضرور کھلاتا ہے لیکن حلال کھلاتا ہے، حلال کھلاتا ہے، کسی کا پیٹ کاٹ کے جیب کاٹ کے نہیں، محنت کر کے پسینہ بہا کے کھلاتا ہے۔ اور جانتے ہو جب کوئی بندہ مزدوری کر کے پلٹتا ہے، محنت کر کے آتا ہے اور اس کا پسینہ یہاں سے یہاں ہوتا ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ فرماتے ہیں جاتا ہے تو گناہ لے کے آتا جاتا ہے، جب پلٹ کے آتا ہے محنت کر کے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں۔ بریلی سے آواز آتی ہے وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رکھے گئے جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ کتنی سستی جنت کر دی حضور نے، ہر کسان جنتی بنا دیا، ہر مزدور جنتی بنا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا تیرا باپ کیا کرتا، کئی لوگ مجھ سے کہہ چکے، کئی لوگ، نوجوانوں بہت غور سے میری بات سننا، اپنے باپ کے کام پہ شرم مت کرنا۔ کئی جوان مجھ سے کہہ چکے حضرت جی میرے باپ کو سمجھائیے یہ رکشہ نہیں چھوڑ رہے، اب بھی آٹو چلاتے ہیں، بڑی غیرت آتی ہے کوئی پوچھتا ہے آٹو چلاتے ہیں۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یار شرم کر، تجھے تو فخر ہونا چاہیے، تیرا باپ رشوت نہیں لیتا، تیرا باپ پیاز نہیں لیتا ہے، تیرا باپ سود نہیں کھاتا ہے، تیرا باپ دلالی نہیں کرتا ہے، تیرا باپ رکشہ چلاتا ہے، خدا کا شکر ادا کر، لقمے بھلے ہی سوکھے کھلاتا ہے لیکن جنتی لقمے کھلایا کرتا ہے۔ تو کبھی باپ کے کام پہ شرم مت کرنا، کبھی نہیں کرنا۔ بابا فرید گنج شکر کی والدہ کہنے لگی یا اللہ اگر آج نا بیٹے کو روٹی نہیں ملی تو اس کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ پلٹ کے آئی نا تو بابا فرید سو رہے، اٹھا کے کہنے لگی بیٹے کھانا کھا لیا؟ جی امی۔ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی ماں جہاں روز ملتا تھا وہیں آج ملا ہے۔ اچھا کیسا لگا؟ کہنے لگی ماں ایک بات بتا، اب تک جو کھانا کھایا ہے
وہ اتنا مزہ نہیں ہوتا تھا جتنا آج کا کھانا مزہ تھا. ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے, سینے سے لگا کے لگتے جگر کو رونے لگی, کہنے لگی بیٹے اب تک روٹی تجھ کو تیری ماں کھلاتی تھی, آج جو روٹی آئی ہے نا وہ تیرے خدا نے جنت سے بھیجی تھی. یہ بابا ان کا شاگرد بڑا غریب مگر عاشق تھا پیر کا. مرید کے علاقے کی لنگیاں بہت اچھی ہوتی تھی, جیسے آج بہار بنگال کی لنگی مشہور ہے. ہم لوگ بھی یو پی میں اکثر رہتے ہیں نا, تو کہتے ہیں بہار والوں سے یار لنگی لیتے آنا ادھر سے آؤ. آپ کے ہاں کی لنگی اچھی ہوتی, ہاں تو لنگی ملنگا تھے. تو بابا فرید کا جو مرید تھا نا وہ بڑا غریب تھا, لیکن عادت تھی سال میں ایک بار جاتا پیر کے پاس, لیکن لنگی لے کے جاتا تھا. اتفاق سے ایک سال بڑی تنگ دستی کا آ گیا, ایک لنگی نہیں خرید سکا. تو جب لنگی نہیں خرید پایا تو پیر کی چوکھٹ پہ نہیں گیا, کہا یار خالی ہاتھ نہیں جانا ہے. پورا سال نہیں گیا, اگلا سال آیا, بہت محنت کی, اپنا پیٹ کاٹ کے پیسے بچائے, اور اللہ کے کرم سے اس بار 2 لنگی خریدی. کتنی سمجھ رہے نا, لنگی 2 لنگی خریدی. اور سوچنے لگا اب جاؤں گا, ایک لنگی پچھلے سال کی قضا ہے, ایک لنگی اس سال کی ہے, 2 لے کے جاؤں گا. بابا فرید کی چوکھٹ پہ گیا 2 لنگی لے کر کے, کہنے لگا حضور یہ گزشتہ سال کی ہے, یہ اس سال کی ہے. آپ نے فرمایا پچھلے سال کیوں نہیں آیا تھا؟ کہ حضور لنگی خریدنے کا موقع نہ ملا, اتنی حیثیت نہیں تھی پچھلے سال لنگی خرید پاتا, اس لیے 2 لے کے آیا ہوں. اتنا سننا تھا. بابا فرید نے لنگی ہاتھ میں لی, لینے کے بعد ان کو آگ لگا دی. جب لنگیوں کو آگ لگائی ہے مرید تڑپ گیا, کہتا حضور کوئی غلطی ہو گئی کیا, کوئی خطا ہو گئی, حضور لنگی پسند نہیں آئی کیا, ان کی قیمت کم لگی ہے؟ حضرت بڑی محنت سے خریدی تھی, پیٹ کاٹ کے خریدی تھی لنگیاں, آقا اپنے آگ لگا دی, بتاؤ تو صحیح غلطی کیا ہو گئی خادم سے؟ تو بابا فرید نے تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا, فرمایا نہیں بیٹے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, قیمت بھی اچھی ہے, لنگی بھی اچھی ہے. کہا کیوں لگائی؟ کہا اس لیے لگا دی کہ جو یار کو یار سے دور کر دے اس چیز کو آگ لگا دینی چاہیے, اس چیز کو آگ لگا دینی چاہیے. اب میں کہتا ہوں اس ڈھول کو آگ لگا دو جو مصطفیٰ سے دور کر رکھا کے جوانوں کو, ان تماشوں کو آگ لگا دو جو حضور سے دور کر رکھے گئے, اور ایسی فطرت پیدا کرو کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک گوشہ یہ کہے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہاں عاشق بنو حضور کے عاشق, اور اس کے سوا گزارا ہی نہیں ہے, عاشق کے سوا گزارا نہیں ہے. اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو حضور سے عشق کرو, اور عشق کا معیار ہی یہ ہے یا رسول اللہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں ہے. اور اگر یہ عشق آ گیا دل میں, قبر میں پہنچو گے, قبر میں, ہاں یہ بڑا عقل مند بندہ ہے جس نے یہ کلر گنبد پہ کرایا, بڑا دماغ والا. یقین کریں فتاوی رضویہ کے بعد جو ایک بم کا کام کرتا ہے نا وہ گنبد رضا ہے. اسے آتنک کے معنی میں نہ لے کوئی گدھا, بم کا مطلب جو گستاخوں کے کلیجے پہ چبھتا ہے وہ یہی ڈیزائن ہے. اگر یہ مینار پہ بنا دو تو کہہ دیتا بریلویوں کی مسجد ہے, مدرسے کے گیٹ پہ یہ کلر کر دو تو کہتے بریلویوں کا گیٹ ہے. ہاں یہ گنبد بتا رکھا ہے, سوچ سمجھ کے آنا, یہ بابا بھی بریلی والا ہے. ہاں غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے, کمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے. اس لیے گزارش ہے میری کہ ساری زندگی حضور سے پیار کرنا ہے. نوجوانوں یہ ایک فرض ایک بتاؤ, گانے تماشے, 1 رات 2 راتیں 3 راتیں اتنے ہی تو کود لوگے, 4تھی رات بے ہوش ہو کے خود ہی گر جاؤ گے. باقی کی بچتی ہے قبر کی پوری زندگی, نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی ہے, انلیمیٹڈ لائف آخرت کی ہے. یہ 60 سال تو رو کے بھی کٹ جائیں گے.
ہنس کے بھی کٹ جائیں گے، نفس کو کوٹ کے بھی کٹ جائیں گے، خواہشوں کو دبا کے بھی کٹ جائیں گے، مگر آخرت کی زندگی بڑی مشکل ہے، وہ بہت مشکل ہے، اس کی تیاری کرو۔ یہ دن دکھوں کے دیکھ لو، قیامت میں حضور اپنی چادر عطا کر دیں گے۔ رسول کی رضا کے لیے لات مار دو۔ فرمایا میرے حضور نے یہ گانے میری امت کے دلوں میں نفاق پیدا کریں گے۔ حضور نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے بڑا فتنہ یہ گانوں کا ہوگا۔ فرمایا میری امت کو تباہی سے کوئی نہیں بچائے گا جس وقت میری امت میں یہ ڈھول باجے عام ہو جائیں گے۔ آج جو تباہی ہو رہی ہے نا، یہی وجہ ہے آج کس گھر میں گانے نہیں، کس گاڑی میں گانے نہیں، کس محلے میں گانے نہیں، کس شادی میں گانے نہیں، ہر جگہ گانے گانے۔ بھائی اب تو مزاروں پہ بھی تماشے ہو گئے، کون سی جگہ چھوڑو گے؟ بند کرو گانے، اعلان کر دو شادی ہماری ہوگی ترانے مصطفیٰ کے ہوں گے، خوشی میرے گھر میں ہوگی باتیں مصطفیٰ کی ہوں گی۔ اور سنیں، ہم نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خدا رسول کو ناراض کر دیا۔ یاد رکھیے گا، اگر چاہتے ہو حضور تمہاری شادی میں حاضر ہو، تیرے نکاح پہ مصطفیٰ آئے، تو اپنے گھر میں حضور کے میلاد کی محفل سجایا کر۔ جب سہرا بند رہا ہو تو تماشے اور ڈی جے نہیں، نبی کی نعت ہو رہی ہو، خدا کی قسم دولہا تو بنے گا، مبارکباد دینے مدینے والے مصطفیٰ آ جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی؟ بولو انشاءاللہ۔ اور جن نکاحوں میں نبی کی باتیں ہوتی ہیں، پھر ان کی گود میں نا بڑے خان بابا ہی آیا کرتے ہیں، ناچنے والے نہیں آتے، پھر یہ اللہ والے آیا کرتے ہیں۔ جہاں یہ قدم رکھ دیتے ہیں رحمتیں برسنا شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، حالات بہتر کرو، بہن بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو، خود اپنا پیسہ نیک کاموں میں لگاؤ، اچھی جگہوں پہ لگاؤ، بزرگوں کی بارگاہ میں ہاں حاضری دو، مگر تماشے نہیں، ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ۔ انہیں کبھی قرآن پڑھ کے سنایا کرو، کبھی نعت پڑھ کے سنایا کرو، کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ کے سنایا کرو۔ یہ جس چیز کو محبت کرتے تھے وہ کر کے انہیں دکھاؤ، پھر دیکھ اللہ کتنی برکتیں دیتا ہے، کتنی برکتیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ وہ کہا تھا کسی نے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہاں ہاں، ان سے سب کو سب کچھ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان سے لینے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ان کے مزار پہ بیٹھو، کبھی یاسین پڑھ کے سناؤ، کبھی سورہ ملک پڑھ کے سناؤ، کبھی سورہ رحمان پڑھ کے سناؤ، کبھی آقا کی نعت پڑھ کے سناؤ، کبھی قصید بردہ پڑھ کے سناؤ، کبھی حضور پہ درود پڑھ کے سناؤ۔ پھر ان سے کہو بابا کالی نہیں جانا ہے، تمہیں مصطفیٰ کی نعت کا واسطہ، رب کے قرآن کا واسطہ، اتنا کہہ کے نکل۔ قسم خدا کی میرا وجدان کہتا ہے جائے گا تو کالی نہیں جائے گا، گود تیری ہوگی عنایت ان کی برسنے لگ جا۔ فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ کا مطلب کیا؟ سچا وہ جو اللہ سے ڈرتا ہو، شریعت کا پابند ہو۔ سچا وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا سچا غلام ہوتا ہے۔ یہ سچے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ ان کے مشن کو اپنی نظروں میں رکھنا، مجاہد ملت کے مشن کو اپنی نظروں میں رکھنا، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے مشن کو اپنی نظروں میں رکھنا تھا، جو شریعہ کا صرف ایک مشن تھا کہ کبھی بھی گستاخ نبی سے سمجھوتا، صلح کلی سے سمجھوتا۔ ان کا ایک ہی مشن تھا، دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ جو دونوں جگہ چائے پیتا ہے وہ سنی، وہ ٹنی ہے، سنی نہیں ٹنی ہے۔ سنی وہی ہے، یہ سنی بھلے بھوکا پیاسا رہے گا مگر مصطفیٰ کا دیوانہ رہے گا۔ ایک چائے کے لیے ایمان، زور سے ایمان، ایک چائے کے لیے رشتہ، ایک کھانے کے لیے رشتہ۔ سارے رشتے اس سے ہوں گے جس کا رشتہ بریلی والے سے ہوگا۔ ہاں، صلح کلی سے رشتہ،
اور یاد رکھیں جو تاج الشریعہ کا نہیں وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. پکی بات ہے. بندہ علی علی کا نعرہ لگائے اور ان کی اولاد کو نہ مانے، کیسے اہل بیت کا عاشق ہو سکتا ہے؟ بندہ رضا رضا کا نعرہ لگائے تاج الشریعہ کو اور تاج الشریعہ کی نہ مانے، کیسا بریلوی ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ تاج الشریعہ خالی پیر نہیں ہے. جو گدھے یہ سوچتے ہیں نا کہ وہ مجابر ہیں، وہ غلط سوچتے ہیں. مجابروں سے کعبے کا غسل نہیں کرایا جاتا ہے، مجابروں سے نہیں کرایا جاتا، ان سے کرایا جاتا ہے جو عاشق بھی ہوتے ہیں عالم بھی ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، جو عاشق بھی ہوتے ہیں اور عالم بھی ہوتے ہیں. میرا مرشد اتنا بڑا عالم تھا کہ جب فتوے کے معاملات میں، فتاوہ کے معاملات میں بڑے بڑے مفتی اٹک جاتے تھے تو وہاں سے تاج الشریعہ کی فکر کام آیا کرتی تھی. میں نے سیمیناروں میں دیکھا، یار یہ وہ باتیں کرے جس نے دیکھا نہ ہو. کوئی بہار کا بندہ ہے، اس نے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ بکواس کی ہے. ہاں پورنیہ کا غالباً کوئی ہے ایسا جو میرے بارے میں نے کہا نا الحمدللہ میں نے تاج الشریعہ سے بخاری شریف پڑھی ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے. میں نے کہا حرام خور، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. چل بریلی، قسم خدا کی وہاں کا ذرہ ذرہ اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم نے تاج الشریعہ کے قدموں میں 7 سال گزارے ہیں. اے چھچندر کی اولاد، تو جانے تاج الشریعہ کیا ہے؟ یہ ہم سے پوچھ اختر رضا کیا ہے، یہ ہم بتائیں گے. 60-70 مفتی بیٹھے ہوتے تھے، جہاں سب اٹک جاتے تھے انتظار ہوتا تھا کب اختر آئیں گے، کب مسئلہ حل ہوگا. پھر سب کی رائیں آتی، پھر سب کے چہرے بریلی کے اختر کے چہرے کی طرف ہوتے. اب کیا رائے ہے؟ قسم خدا کی جو ان کا قلم چلتا تھا وہیں پہ سب کا سر جھک جایا کرتا. اور سنیں، اعلیٰ حضرت گئے تو مفتی اعظم دیکھے گئے، مفتی اعظم گئے تو تاج الشریعہ دیکھے گئے، تاج الشریعہ گئے تو قائد ملت دیکھے گئے. کان کھول کے سن لینا، قائد ملت دیکھے گئے. اعلیٰ حضرت اس دور میں آئے جس دور میں بدعقیدوں کی کثرت تھی، تو ماہی بدعت بن کے آئے. ٹھیک ہے جی، بدعقیدوں کا کاٹ کیا. مفتی اعظم اس دور میں آئے جب شدی کی تحریک تیزی پہ تھی، تو آپ نے شدی کی تحریک کی کمر توڑ کے رکھ دی. تاج الشریعہ اس دور میں آئے جب صلح کلیت عام ہو رہی تھی، اور قائد ملت اس دور میں آئے ہیں جب دشمن اسلام سر چل کے بول رہے ہیں. یہ دنیا جان لے کہ جب بد مذہبیت کا دور دورہ تھا احمد رضا نے خاک چٹائی، جب شدی کی تحریک کا دورہ تھا مفتی اعظم نے خاک چٹائی، اور جب صلح کلیت کا دور آیا تو تاج الشریعہ نے خاک چٹائی. آج باطل کا دور آ گئے، خاک چٹانے کے لیے اختر رضا کا بیٹا ارشد رضا آ گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بابا ذمہ داری ہے ہم اپنے مرشد کی امانت کے ساتھ کھڑے ہوں. تم نے نہیں دیکھا ہندوستان سے جو بھی آواز اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھتی ہے سب صلح میں لگ جاتے ہیں. کوئی ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہے چاپلوسی میں، لا جی ہم نے گیان گایا، مگر یہ صرف میرے مرشد کا شہزادہ قائد ملت ہے کہ جس نے کھل کے اعلان کیا تھا نہ کل تم سے سمجھوتا تھا نہ آج سمجھوتا ہے. ہم کل بھی شریعت والے تھے، آج بھی شریعت والے. لوگوں نے کہا تھا قید ہوگی، سزا ہوگی، جیل ہوگی، یہ انہوں نے حکومت کے خلاف بات کر دی. تو میں نے کہا وہ بھی جانتے ہیں ان سے ٹکراؤ گے حکومت تو چلی جائے گی، ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے. ہاں ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے. تو خدا نے ہمیں اختر رضا کے بعد ہمیں اسجد رضا دیا ہے، اسجد رضا دیا ہے. شیر دل بندہ ہے بھائی، شیر دل بندہ. جہاں بڑے بڑے مولوی تلوے چاٹ رکھے ہیں، وہ بندہ ایسے میں بھی اکیلے کھڑے ہو کے کہتا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، لگا بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اس نشانی کے جو سگیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں رہے حشرت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا.
ہاں بھائی بدلو اپنے آپ کو، پکے عاشق رہنا ہے، پکے بنیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ڈھونگیوں سے سمجھوتا، نہیں کریں گے، سلے کھلیوں سے سمجھوتا، رافضیوں سے سمجھوتا۔ ہم کل بھی بریلی والے تھے، آج بھی بریلی والے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی بھر بریلی والے رہیں گے، بریلی والے رہیں گے، بریلی والے۔ رہیں گے، جو بریلی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، واہ، بے شک بے شک، بہت یہی مسئلہ کیا حضرت ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں شجرہ پڑھ دیا جائے، ٹھیک ہے پڑھ دیں حضور کا شجرہ، نسب نامہ حضور، جی، مگر ایسے نہیں پڑھیں گے جیسے آپ نے تقریر سنی ہے۔ سارے لوگوں کو ذرا کہنا پڑے گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، دیکھو کچھ دیر باقی ہے، انشاءاللہ لنگر ہاتھ آنے والا ہے، کیا بات ہے، بس تھوڑی دیر رہ گئی ہے، انشاءاللہ لنگر تک پہنچ جاؤ گے۔ لنگر کیا، ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے، بغداد شریف جایا کرتے تھے نا، حضور مجاہد ملت گئے، ہمیشہ لائن میں لگ کے کھانا کھایا، لائن میں لگ کے۔ تو خادم کہا کرتے تھے حضور آپ کی بڑی شخصیت ہے، آپ بیٹھ جائیے مہمان خانے میں کھانا پہنچ جائے گا۔ فرمانے لگے نہیں، یہاں جو مزہ منگتا بن کے کھانے میں آتا ہے نا، وہ شہنشاہ بن کے کھانے میں نہیں کیا آتا۔ بات، یہ لنگروں کی برکت ہے، اللہ والوں سے کوئی پوچھے کیا ہے اس میں؟ ان کی غلاموں کی لائن میں لگنے میں جو مزہ ہے نا، وہ شہنشاہی کی لائن میں نہیں آتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچ کے لنگر نہیں کھاتے، ارے اللہ نے سب دیا، میں نے تو خود 500 روپے لنگر کے لیے دیے تھے، جب تک تیری جیب میں تھے وہ تیرے تھے، جب لنگر میں آ گئے تو ان کے ہو گئے۔ تیرے کھانے میں بیماری ہو سکتی ہے، ان کے کھانے میں بیماری، اگر بیمار کھا لے گا اللہ شفا عطا فرما دے گا، ہاں اللہ شفا عطا فرما۔ میرے والد صاحب کو دل کی بہت بڑی پرابلم تھی، لیکن جب حج کے لیے گئے نا، مجھ سے کہنے لگے کیا بتاؤں، جتنے دن ان کی گلیوں میں گزرے ایک دن طبیعت خراب نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، میں نے کہا ابو کیوں؟ کہنے لگے بیٹے اس در کی تو مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، بے شک بے شک، اور پھر جو طبیبوں کا مہمان بن جائے، جو کریموں کا مہمان بن جائے، وہ بیمار کیسے رہ سکتا ہے؟ تو یہ ان کا دسترخوان ہے، یہ بچنے والا ہے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ عاشقوں کو لنگر ملے گا۔ ہاں تو تھوڑا سا حلال کر لے لنگر، جتنا کھانا کم سے کم اس کی آدھی طاقت لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ابھی مزہ نہیں آیا، ابھی بیچ میں کچھ لوگ کچے پکے رہ گئے ہیں۔ ہاں شجرے میں بڑی محنت لگتی ہے، کہاں گے بھائی ہمارے جلسے کے وہ سب ہیں ہی نا، نکل جاتے ہیں۔ اب بیٹھے آپ ماشاءاللہ، آپ بھی بیٹھے، آپ بھی بیٹھے، اللہ سلامت رکھے۔ ہاں بھیا وہ چلے گئے جنہوں نے ہمیں ہار پہنایا تھا بڑا والا، اچھا ہاں ادھر بیٹھے بھی، ہاں ذرا خیال رکھیے گا آپ بھی، بولیں ذرا سبحان اللہ، ایسے نہیں اور زور سے ہے۔ یقین کریں اگر آپ کو پتہ چل جائے نا تقریر میں محنت کتنی ہوتی ہے، تو پھر کبھی کسی مولوی کو گالی نہیں دیں گے۔ ہاں جانتے ہو ماپوس کے جاڑے ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی پسینہ نکلتا ہے، اتنی محنت ہوتی ہے تقریر میں۔ یہ مولوی اور خطیب آپ کو صرف باتیں نہیں بتاتا، خون جگر دیتا ہے اپنا، خون جگر۔ تو میں محنت کروں تھوڑی سی، آپ بھی کریں تاکہ تھوڑا دکھانے بھر کا پسینہ آ جائے۔ کہتے حضور ہمارے ماتھے پہ بھی پسینہ آیا تھا۔ ارے بھائی اللہ کے بندو، چلو چھوڑو شجرہ سنو ہی مت، شجرہ تو بڑی بیداری میں سنایا جاتا ہے، ایسے تو میں تھک جاؤں گا تمہیں دیکھ کر کے۔ سارے بولیں ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب رنگ آیا نا، اب رنگ آیا۔ جب میرا ہاتھ اٹھے گا تو سب کو کہنا سبحان اللہ، نہیں کہا تو شجرہ بیچ میں چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاؤں گا میں، اس لیے کہ آپ سبحان اللہ کہو گے مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا، آپ کو نیکی مل جائے گی، مجھے آرام مل جائے گا، دونوں ہی باتیں برابر ہیں نا۔ ذرا بولیں سبحان اللہ اور زور سے۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائی۔ آئے ماشاءاللہ، سلامت رکھو، سلامت رہو۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبک نیک نام، لبک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالد، شالد کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راغا، راغا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے حفا، حفا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے
مناف کے بیٹے ہاشم گئے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب گئے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ گئے، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ بابا اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مجاہد ملت، فیضان مجاہد ملت، مناظر اہل سنت، مناظر اہل سنت، عرس مقدس، عرس مقدس، عثمانیہ جلسہ کمیٹی، سرزمین بسنتیا، نعرہ رسالت۔ اب میں اتنا بڑا علامہ نہیں ہوں کہ میں مناظر اہل سنت ہوں، بس چھوٹا موٹا اپنے مرشد تاج الشریعہ کے در کا غلام ہوں، اور بس میری ڈیوٹی ہے جتنا میں کر رہا ہوں۔ تو مہربانی کریں یہ جو نعرے جس کی شان ہو وہی لگایا کریں، یہ آپ کی محبتیں ہیں، آپ اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں، میں اتنا بڑا نہیں ہوں۔ بھائی نے ہمارے کہا ہے رمضان شریف کی فضیلت کے حوالے سے بیان کر دیجئے۔ چچا میاں تھوڑا پہلے آ جاتے تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی گفتگو کرتا، وقت کافی ہو چکا ہے، رمضان شریف آنے والا ہے۔ بس اتنا کہہ جاؤں پھر بھی کہ روزوں کا خاص خیال رکھیں، ایک روزہ بھی اگر چھوٹ گیا نا تو پھر اس کے بدلے میں اگر پورے سال بھی روزہ رکھا جائے تو اس ایک روزے کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا ہے جو رمضان شریف کا روزہ ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ کوئی بندہ روزہ چھوڑنے کی کوشش نہ کرے، بلا عذر کوئی روزہ نہ چھوڑے۔ جتنے لوگوں پر روزے فرض ہیں روزوں کی پابندی کریں، افطار سحری وقتوں سے کریں، نمازوں کی پابندی ضروری ہے، کوشش کریں۔ ہر مسجد میں قرآن پاک ہونا چاہیے، ہر مسجد میں قرآن پاک ہونا چاہیے۔ وفات زیادہ ہو تو کچھ اللہ نے اگر صاحب ثروت بنائے ہیں کچھ لوگ اپنی بیٹھکوں میں، اپنی جگہوں پہ، اپنے مکانوں میں قرآن پاک کا اہتمام کریں۔ 10 دن میں 20 دن میں قرآن پاک اپنے گھروں پہ کرائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کی بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اور اگر وقت ہوتا تو انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے بات کرتا۔ اللہ کریم میری گفتگو پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا کریم اراکین کمیٹی کی کوششوں کو، محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بڑے خان بابا کا ہم سب کو فیض عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے سائے میں مولا ہمیں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اور جب یہ عشق ہوگا ہمارے ساتھ، محبت ہوگی بزرگوں کی، قبر میں پوچھیں گے فرشتے، کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو بریلی والے کی بولی میں ہم بھی کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ